ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ابھی ہم جب مسجد میں داخل ہوئے تو شیخ ضیاء الحق فیضی حفظہ اللہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے وہ بہت ہی اہم اور بنیادی بات تھی، یعنی بہت ایمان افروز بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہماری زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے. عبادت جو ہم اللہ کی کرتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر بہت پڑتا ہے، ہماری معیشت پر بھی، ہمارے کھانے پینے سے لے کر، ہمارے پہننے اوڑھنے سے لے کر، ہماری دل کی جو خوشی ہوتی ہے، سب چیزیں اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنائے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیے ہیں اس کا ایک مقصد بھی اللہ نے بتائے ہیں. ہمارے سامنے کتنے درخت ہیں، کتنے جانور ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہیں، لیکن ان کی عبادت کا طور طریقہ الگ ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا طریقہ بتائے وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. علمہ کے معنی آتے ہیں جاننے کے. علمہ کے معنی کیا ہیں؟ جاننے کے. تو اللہ نے کہا کہ کل قد علم صلاتہ، ہر کوئی اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنی نماز سے واقف ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحابہ میں سے کچھ تابعین اور بعد کے مفسرین نے سبوں نے یہی بات کہی کہ کل قد علم صلاتہ، کل مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی مخلوق ہیں، صرف انسان نہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں سب اللہ رب العالمین کی جو ہے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں اور شعور سے کہ اپنی عبادت سے واقف ہیں. علم صلاتہ. ایک عالم دین ہے یمن کے قاضی شوکانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا کہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن علمہ کہا نا اللہ نے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے سب میں اتنا شعور دیا ہے، سب کو اس کا علم ہے. درخت ہیں، پانی ہیں، درندے ہیں، چرند پرند ہیں، ہوا، آسمان، زمین، سب اللہ کی جس طرز پہ عبادت کر رہے ہیں انہیں وہ معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے. یہاں علمہ کا جو فعل ہے، اس کی جو اسناد ہے، اس کی جو نسبت ہے اللہ کی طرف نہیں کہ اللہ سب کی نمازوں کو جانتے ہیں، وہ معنی نہیں اس کا. اس کا معنی یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی عبادت سے واقف ہے کہ کیسی عبادت کرنا چاہیے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے اللہ رب العالمین ہمیں ذہنی سکون دیتے ہیں. یہ سچ ہے، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، اس کا تعلق ہماری تقریر اور بیان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں فرمایا، پہلی آیت کریمہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب ملکیت ہے، انسان کی بھی غیر انسان کی بھی، ما سوی اللہ، وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں سب چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو جو عبادت کرنے کا جو حکم دی ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو اپنی عبادت کا حکم دی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کی ذمہ داری لے کر کے ایسا نہیں ہے کہ پہلے عبادت کرو نتیجے میں ہم آپ کو روزی روٹی دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے روزی روٹی دیتے ہیں پھر عبادت کا مطالبہ۔ دیکھو انسان 15 سال کی عمر میں مکلف ہوتا ہے، تب تک کھانا پینا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا نہیں ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں نہیں ملتی ہیں انسان کو۔ کتنی نعمتوں میں ہے سبحان اللہ۔ پھر انسان کی زندگی میں سونے کا ایک لمبا وقت ہے، اس میں مکلف ہی نہیں ہے وہ۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہی نہیں، بھول ہو گئی کوئی پکڑ ہی نہیں، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں اللہ رب العالمین برابر عطا کرتے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، ذرا دھیان دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ذرا سمجھیں۔ ظاہر میں ایسا لگے گا کہ ایک مشکل مسئلہ ہے، مشکل نہیں ہے، دلچسپی لیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ المائدہ، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ کس کس کو معلوم ہے سورۃ المائدہ؟ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ المائدہ، پتہ ہے؟ سورۃ المائدہ یہ قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے بطور نزول کے۔ ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ سورۃ المائدہ دیکھو قرآن مجید میں جو سورۃ المائدہ ہے، بعد میں مصحف کھول کے دیکھ لینا آپ لوگ۔ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 5 جسے آیت الوضو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا، آیت نمبر 5 6 ہے، آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتائے ہیں۔ وضو کا طریقہ جو بتایا گیا ہے کس کے لیے بتایا گیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جو دلچسپ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو بڑی اہم ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 آیت نمبر 6، اس سے پہلے والی جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں کا آیت نمبر 6 سے تعلق کیا ہے وہ دیکھو آپ، کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آغاز میں کیا فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقود ایک جو معاہدہ ہوتا ہے نہیں، میرا اور آپ کا معاہدہ، ہم نے کچھ شروط لکھے، اس پہ دونوں کو اترنا ہے، دونوں کو اس پر عمل کرنا ہے، دونوں کو اس کا لحاظ کرنا ہے، ہوتا ہی نہیں ایسے۔ تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ جو عقود ہیں، جو معاہدہ ہوا ہے اسے پورا کرو۔ اچھا، وہ معاہدہ کس کے درمیان ہوا ہے؟ رب اور ہمارے درمیان۔ یہ اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کس معاہدے کو؟ جو انسان میں اور رب کے درمیان ہوا ہے، خالق اور مخلوق میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب غور طلب بات ہے کہ دونوں کا معاہدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے بات یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میں تمہیں روزی روٹی دوں گا، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہو گئی۔ ان آیات کو رکھ کر کے علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر الکبیر یا مفاتیح الغیب، اس میں آپ نے بہت ایمان افروز بات کہی۔ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاہدے کو مکمل کرو، پورا کرو، اس کی پاسداری کرو، اس کا لحاظ کرو، اس کی رعایت کرو۔ اور وہ معاہدہ کس کے درمیان ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ آپ میری عبادت کریں، اور عبادات میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ لیکن اس سے پہلے والی جو 5 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کا ذکر فرمائے، ایک کھانے پینے کا، ایک نکاح کا۔ ایک کھانے پینے کا، ایک نکاح کا، 2 باتیں ذکر فرمائے اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد نماز کا ذکر فرمائے۔ معاہدہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ میری عبادت کریں، میں آپ کو آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن یہ نہیں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے آغاز ہی میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ نہیں کہا اللہ نے کہا کہ پہلے میں اپنی ضرورتیں آپ کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہوں، پہلے میں اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہوں۔ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے بھوک، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے احکام مسائل بیان کیے۔ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ آیت کریمہ، اس کی بات کی آیت کریمہ کھانے پینے سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح سے متعلق آیت ذکر فرمائی کہ کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نہیں نکاح کرنا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے متعلق اللہ نے بیان فرما دی، اور کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد اس کی بنیادی ضرورت ہے نکاح کی، اس کو اللہ نے ذکر فرما دی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات رکھی کہ جو اب تم نماز پڑھو میرے لیے۔ اب نماز کے لیے کیا بات ہے؟ وضو، تو پھر اس کے احکام مسائل بیان کیے۔ ربط بتا رہا ہوں میں آپ کو، العقود جو بندے اور خالق کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تو معاہدہ ہوا ہے پہلے ہم عبادت کریں گے روزانہ اور شام میں کھانا ملے گا، ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کھانے پینے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد نکاح کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اب آپ ہماری عبادت کریں، اب اس کا طور طریقہ بتایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کتنی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھو، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور بہت طویل حدیث ہے، ابو ذر الغفاری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا عبادی، اے میرے بندوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے کتنے انسان ہوں گے؟ بولیے اللہ اکبر، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور پورے انسان، پورے جن سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی 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 مرادیں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں، فأعطیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں سب کو بھی دے دوں، کل مسئلۃ، جو کچھ انہوں نے پوچھا ہے، جو کچھ ان کے سوالات ہیں، جو کچھ ان کی مانگ ہے، سب اللہ رب العالمین ان کو دے دیں، تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ لا ينقص مما عندي الا في المخيط الذي ادخل في البحر، میرے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی سوائے ایک جو سوئی ہوتی ہے، اس کو پانی میں ڈالیں گے، سمندر میں ڈالیں گے، جو تری رہے گی، جو بھیگا پن رہے گا، کتنا رہے گا بتانا، مقصود یہ ہے کہ رتی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ کے خزانے میں، اللہ تعالیٰ سب کو بھی دے دیں گے۔ تو اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ میں نے ایک صحابی کا نام لیا تھا، اس حدیث راوی کون ہیں؟ کون؟ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں کبار تابعین میں سے ہیں، وہ ابو ادریس الخولانی، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کے بارے میں اسی حدیث میں نیچے لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں کہ ابو ذر الغفاری سے جب انہوں نے حدیث سنا، جب یہ لوگوں کو حدیث سناتے، کلما حدث الناس جثا علی رکبتہ، جب یہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے، کہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت دیکھو کر کے۔ ایسے ذرا تصور کر کے دیکھیں بیک وقت کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین کیسے روزی پہنچا رہے ہیں سب کو، یہ آسان بات نہیں ہے، سمجھنے سے باہر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو اہم بات ہے سمجھنے کی ہم لوگوں کو، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں بہت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مکمل نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ حجر میں کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے سب کے لیے روزی روٹی کا مکمل انتظام کر رکھے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس مکمل ایک اندازہ ہے، ایک معیار ہے اللہ کے پاس۔ مجھے کتنا ملے گا، آپ کو کتنا ملے گا، آپ کو کتنا ملے گا، آپ کو کتنا ملے گا، سب کے انداز ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حساب سے دیتے ہیں، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایک اندازے سے ہی دیتے ہیں۔ ابھی میں 3-4 دن پہلے واٹس ایپ پر ایک میسج پڑھا میں نے، جو اس میں اس کے قائل کون ہیں نام نہیں لکھا ہوا تھا، اس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے، اشعار، اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، بہت گھوم رہا تھا وہ، بہت دلچسپ بات، وہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں میں آپ کو ان اشعار کا، ایک لمبی فہرست ہے اس کی۔ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ مت سمجھو کہ خوب مال مل جائے تو وہی اللہ کی طرف سے ہمیں روزی روٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ٹھوس عقل دیتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم عطیہ ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے ایک طرح کا مزاج ہے کہ بھائی زیادہ پیسے ہوں تو ہی دل کو خوشی ملتی، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کو سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا دولت دی۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے اچھا خاندان دیا ہوگا، بڑا خاندان جس میں محبت بھی ہوگی، سمجھے کہ اللہ نے ہمیں کیسی چیز، کتنے عظیم چیز سے نوازا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے خوب صحت دی ہوگی، سوچے کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، پیسے نہیں کتنی صحت دی اللہ رب العالمین نے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے جمال سے نوازا ہوگا، کسی کو اللہ رب العالمین ٹھوس علم اور ٹھوس عقل سے نوازا ہوگا کہ لوگ اس سے مشورہ لیتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ پورے معاشرے کا ایک نبیل انسان ہوگا، لوگ اسی کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں۔ کہ معمولی ہے بات، ہی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں اس سے نوازتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہے بس اس کو پیسہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین کسی کو صالح بیوی دی ہوگی، اللہ رب العالمین کسی کو اس کی اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوگا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے عطیات ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے ایک ہی شکل کو ہم سمجھے کہ یہی اصل ہے تو پھر ایک ناشکرہ بن جائے گا انسان۔ اللہ رب العالمین کے جو خزانے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اخلاق بھی بانٹ کے دیتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ کسی کے نصیب میں زیادہ اخلاق ملے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے کتنا مالا مال کیا ہے۔ لیکن اس نعمت کو سمجھیں تب نا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بانٹ کے دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین کسی کو ایمان دیتے ہیں، اخلاق دیتے ہیں، اور پھر عزت دیتے ہیں معاشرے میں، اس کو اور بھی چیزیں دیتے ہیں۔ مال بھی ایک قسم ہے، وہ کل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت ہم کو ملی ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے عظیم نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم دے، عزت دے، بے نیازی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔